یہ جو بجٹ ہے اس کو میں عوام بجٹ دوست کہوں یا نہ کہوں؟ دیکھیں جن نامساعد حالات کے اندر یہ بجٹ تیار ہوا ہے نا، تو اس کو تو آپ یقیناً تاجر دوست اور عوام دوست کہیں۔ دیکھیں ایک مسئلہ آپ ضرور سمجھیں اور پاکستان کے عوام بھی سمجھیں آپ کے اس میڈیا چینل کی وساطت سے، کہ 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے نا وفاق آپ کا بجٹ نہیں بنا سکتا جو عوام دوست ہو، ٹھیک ہے، نہیں بنا سکتا۔ اور جو وفاق کے پاس دستیاب وسائل ہیں یا جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، ٹیکس ریونیو ہوتا ہے اور نان ٹیکس ریونیو ہوتا ہے آپ کے پاس، اور یہ جو سارا ریونیو آپ اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس ریونیو پہ جو آپ کا جو ایف بی آر ریونیو اکٹھا کرتا ہے جسے ٹیکس ریونیو کہتے ہیں، اس کا آپ کو مور دین 57% صوبوں کو دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور سارے جو وسائل ہیں ان کا رخ صوبوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور اب جو باقی بچتا ہے وہ بہت ایک چھوٹی اماؤنٹ باقی بچ جاتی ہے وفاق کے پاس۔ اب اس میں سے وفاق نے کرنا کیا کچھ ہے؟ وفاق نے اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچرز بھی کرنے ہیں۔ وفاق نے اس سال اگر میں بات کروں تو تقریباً 7,300 ارب روپیہ وفاق نے ادا کرنا ہے سروسنگ ڈیٹ، یعنی سود اور جو اوریجنل اماؤنٹ ہے قرض کی وہ واپس کرنی ہے۔ وفاق نے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کرنے ہیں، میرا خیال ہے اس بجٹ کے اندر 1,800 ارب روپے کے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز رکھے گئے ہیں۔ وفاق نے پینشن ادا کرنی ہے، وہ تقریباً کوئی 700 ارب روپے کے قریب، وہ میں ابھی فگرز دیکھ رہا تھا شاید وہ بھی ہیں۔ اور اسی طرح جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ وفاق نے ادا کرنا ہے۔ پاور سیکٹر کی جو ساری بے ضابطگیاں، چوریاں اور جو سارا تھیفٹ ہے وہ وفاق کے ذمے ہیں۔ آپ کے جتنے نیشنل اونڈ اینٹیز ہیں، ادارے ہیں جو خسارہ کر رہے ہیں، چاہے وہ اسٹیل مل ہے، چاہے وہ ریلوے ہے، چاہے وہ پی ہے، وہ سارے خسارے وفاق کے ذمے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دینا تو وہ وفاق نے دینا ہے، یعنی وہ جو غریبوں میں سے بھی جو بہت غریب لوگ ہیں ان کو۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے وسائل کا جو ایک بیشتر حصہ ہے اگر یہ صوبوں کو شفٹ ہو جائے گا اور ذمہ داری کوئی ان پر نہیں، تو پھر تو یہ بہت بڑا ایک تفاوت ہے اور بہت بڑی ایک ایسی صورتحال ہے عجیب و غریب قسم کی کہ اس میں تو بجٹ بن ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں حکومت نے کمال کر دیا ہے جی بجٹ میں؟ دیکھیں جی ان حالات میں حکومت نے تو کمال کیا ہی کیا ہے، کیونکہ حکومت تو ایک سال کام ہی نہیں کر سکی پچھلے۔ حکومت تو جو ہے وہ تو سیاسی عدم استحکام کا شکار رہی ہے۔ دیکھیں جب آپ کے ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ جو ہے اس میں بھونچال آ رہے ہوں گے، ہیجان ہوگا اور فساد اور دنگا ہوگا، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے سیاسی اپوننٹس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوگی یا عوام کے بارے میں سوچ رہی ہوگی؟ تو اور یہ ایک ایسی حکومت، اور خاص طور پر ایک ایسی حکومت جو کہ اتحادی ہو اور 1، 2 یا 3 ووٹوں کی مار ہو۔ تو یہ ساری صورتحال تو پی ٹی آئی بھی فیس کر رہی تھی، انہوں نے ایک بجٹ دیا۔ آپ اس بجٹ کو اور اس بجٹ کو کمپیریزن کریں تو کون سا بہتر آپ فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کا جو بجٹ آیا یا آتے رہے بجٹ، تو ان کے اندر جو ہے نا جی وہ ان کو بہت سارے بہانے اور ہیلے بھی ملتے رہے۔ کبھی کووڈ آ گیا بیچ میں، پھر وہ قرضے لیتے تھے اور قرضے بے شمار انہوں نے لیے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ادوار کے قرضے ہیں جو آج ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ 25,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھا کے چلے گئے وہ۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ تو کہتے تھے کہ ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یا قرضہ لیں گے تو ہم تو خودکشی کر لیں گے، تو وہ تو سارے ملک کو جو ہے وہ پھانسی گھاٹ پہ لٹکا کے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے تو بارودی سرنگیں بچھائی تھیں، صحیح کہتے ہیں یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب اس ساری جو چیز تھی اس کو ٹھیک ہونا تھا، اس سارے معاملے کو درست کرنا تھا، تو اس کے لیے وقت لگنا ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں ہونا۔ اور خاص طور پہ جو پچھلا 1 سال گزرا ہے آپ دیکھیں گے تو جس طرح قاسم کے ابو کو قابو کیا گیا ہے، ورنہ تو وہ تو قابو ہی نہیں آ رہے تھے اور وہ تو کوئی کام ہونے نہیں دیتے تھے۔ ان کے جو وزرائے خزانہ ہیں آپ دیکھیں، ان کے جو وزرائے خزانہ تھے، آپ کو یاد ہوگا ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی اور ترین صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی، ان کے جو وزرائے خزانہ تھے، جو ان کے صوبائی وزرائے خزانہ تھے، کتنی خوفناک گفتگو تھی ان کی اور اینٹی اسٹیٹ گفتگو تھی۔ یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ آل پاکستان انجمن تاجران کی جو قیادت ہے آپ کی صورت میں، وہ شکریہ شہباز شریف اور شکریہ اسحاق ڈار کے گن گا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا اس بجٹ میں؟ یا تو کچھ ایسا ہوا ہے
جو کسی کو نظر نہیں آ رہا اور آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو مشاورتی عمل کا حصہ تھے جب یہ بجٹ بن رہا تھا. آپ مطالبات بھی لے کے گئے؟ ہم اپنے مطالبات لے کر گئے, ہماری ملاقاتیں ہوئیں, ہمارے مختلف وفود گئے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کا رویہ جو تھا اسحاق ڈار صاحب کا, ایف بی آر کا, ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو تھا وہ بڑا لینینٹ اور بڑا ان کا جیسچر بہت اچھا تھا, اور انہیں وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کو ہم نے ویٹ دینا ہے, اور انہوں نے ہماری باتوں کو ویٹ دیا. آپ دیکھ لیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ رقبے کی بنیاد پر جو ہے وہ سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کا کالا قانون جو عمران خان کے دور میں بنا تھا, تب آپ نے رجسٹ بھی کیا تھا, اور ہم نے اس پر رجسٹ کیا, اور ہم نے اس پر احتجاج کیے, اور ہم نے ایف بی آر کا گھیراؤ کیا, اور ہم نے عمران خان جب وزیر اعظم تھے وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا, اور ہم نے فیض آباد جا کر دھرنے دیے, اور پورا ہم وہ ایرا جو ہے, پورا دور جو ہے اس میں ہم احتجاج میں رہے. تو اب وہ جو احتجاج تھا وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ آج رنگ لایا کہ حکومت جب تبدیل ہوئی تو ہم ایسے وزیر خزانہ کے پاس گئے جسے ہم اپنی بات کو سمجھا پائے, اور انہیں ہماری بات سمجھ آ گئی, اور اس لیے ہم اسحاق ڈار صاحب کے شکر گزار ہیں. ہو سکتا ہے پہلے آپ سمجھانا پائے ہوں, پہلے وزراء خزانہ کے پاس جاتے تھے آپ پی ٹی آئی کی دور حکومت؟ جی پہلے ہم جو ہے نا جی وہ ہمیں بلاتے ہی نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ جی آپ چور ہیں, وہ تو سارے زمانے کو چور کو کہتے تاجر چور ہیں, یہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, یہ اپنا یہ جو ہیں یہ اپنا ملک پر بوجھ ہے. وہ تو ہمارے بارے میں جو کلمات کہتے تھے اور وہ ہمیں تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے, تو ہم ان کے پاس کیا لینے جاتے؟ وہ کہتے ہیں اسی انہیں غلام لین جاندے, ہم کیا کرنے رہتے ان کے پاس. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو حکومت ہے یہ اب تاجروں کی مسائل بھی سمجھتی ہے